بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں پر آئی ٹی دھاوے، فونز، لیپ ٹاپس، دستاویزات ضبط۔ کیا ڈاکیومنٹری کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ بی بی سی نے کہا آئی ٹی عہدیداروں سے تعاون کر رہے ہیں، جلد مسئلہ حل کر لیں گے۔ دعووں پر کانگریس نے اٹھائے سوال، کہا ملک میں غیر معلنہ ایمرجنسی ہے۔ بشار الاسد نے امدادی قافلے باغیوں کے علاقوں میں بھیجنے کے لیے بارڈر کراسنگز کھول دیے، اینٹونیو گوٹریز نے کیا خوشی کا اظہار۔ ترک امدادی کارکنوں نے کہا ملبے سے اب بھی آوازیں آ رہی ہیں، 200 گھنٹوں بعد بھی لوگوں کو بچایا گیا۔ طیب اردوان نے کہا ملبے سے 8000 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا، مدد کرنے والے ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض میں امریکہ جی سی سی میٹنگز، ایران کے خطرے پر بات چیت، کہا تہران ماسکو فوجی تعاون سے مڈل ایسٹ پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے کیا بیجنگ کا دورہ، ایران چائنا تعاون کے 20 سمجھوتوں پر دستخط۔ پوٹین مزید جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، نیٹو نے دی وارننگ، اتحادیوں سے کہا یوکرین کی مدد بڑھائیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انکم ٹیکس عہدیداروں نے دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں پر دھاوے کی اور کئی فونز، لیپ ٹاپس اور دستاویزات ضبط کیے۔ یہ دھاوے ایک ایسے وقت کیے گئے جب حال ہی میں بی بی سی نے گجرات فسادات میں نریندر مودی کے رول کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری پیش کی تھی، جس پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا تھا۔ ٹیکس عہدیداروں نے بی بی سی کے دفتروں کو سیل کیا اور بتایا کہ ٹیکس میں دھاندلیوں اور قیمتوں کے مسئلے پر یہ سروے کیا گیا ہے۔ بی بی سی نے ٹویٹ کیا کہ انکم ٹیکس عہدیدار دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں میں ہیں اور ہم مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کئی دستاویزات ضبط کی گئیں۔ بی بی سی جرنلسٹوں کے لیپ ٹاپس اور فون ضبط کیے گئے۔ دھاووں کے دوران ملازمین سے کہا گیا کہ وہ کسی سے فون پر بات نہ کریں۔ بی بی سی نے اپنے سٹاف کو ایک میمو جاری کرتے ہوئے کہا کہ دفتر میں جو لوگ نہیں ہیں وہ دفتر نہ آئیں اور جو لوگ دفتر میں موجود ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ ٹیکس عہدیداروں نے کہا کہ یہ دھاوا یا تلاشی نہیں بلکہ سروے ہے اور فونز واپس کر دیے جائیں گے۔ انکم ٹیکس عہدیداروں نے کہا کہ ہمیں بعض معاملات پر صفائی کی ضرورت تھی، اسی لیے ہماری ٹیم نے بی بی سی دفتروں کا دورہ کیا۔ ہمارے عہدیدار بعض اکاؤنٹس کی جانچ کے لیے گئے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے الزام لگایا ہے کہ حکومت گجرات فسادات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے رول کے بارے میں ڈاکیومنٹری پیش کرنے کے لیے بی بی سی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جس وقت 2002 میں گجرات کے بدترین فرقے وارانہ فسادات ہوئے تھے، اس وقت مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ایسا الزام ہے کہ مودی حکومت نے ان فرقے وارانہ فسادات کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، جن میں بعض فگرز کے مطابق 3000 لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ سرکاری تعداد 1000 کے قریب ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ بی بی سی نے حال ہی میں 2 حصوں میں یہ ڈاکیومنٹری پیش کی تھی، جس کا نام انڈیا دا مودی کویسچن تھا۔ حکومت نے یوٹیوب اور ٹویٹر سے کہا تھا کہ وہ اس ڈاکیومنٹری کے لنکس ہٹا دیں۔ اس پابندی کے باوجود کئی لوگوں نے ڈاکیومنٹری کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ کئی یونیورسٹی کیمپسز اور دوسرے مقامات پر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی تھی۔ ایسی ہی ڈاکیومنٹری نمائش کے دوران جھڑپیں بھی ہوئی تھیں اور تناؤ پیدا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے بی بی سی پر پابندی لگانے کے لیے ایک درخواست خارج کر دی تھی اور اسے گمراہ کن قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے سوال کیا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری سے کس طرح ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ درخواست میں بی بی سی ڈاکیومنٹری پر پابندی لگانے کی خواہش کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے ڈاکیومنٹری پر پابندی کے سلسلے میں بعض درخواستوں پر حکومت کو نوٹس بھی جاری کی تھی۔ حکمران بی جے پی نے بی بی سی کو زہریلا ایجنڈا رکھنے والا ادارہ قرار دیا۔ حکومت نے ڈاکیومنٹری کو پروپیگنڈا قرار دے کر رد کر دیا تھا۔
کانگریس نے دعووں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں غیر معلنہ ایمرجنسی یا انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ ہم اڈانی ہنڈنبرگ معاملے کی جے پی سی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت بی بی سی کا پیچھا کر رہی ہے۔ ترنمول کانگریس رکن مہوا موئترا نے ٹویٹ کیا کہ انکم ٹیکس عہدیداروں نے بی بی سی کے دفتر پر دھاوا کیا ہے، یہ کتنا غیر متوقع ہے۔ سماجوادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو نے لکھا کہ جب حکومت اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے تو اندازہ کرنا چاہیے کہ حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ بی جے پی کے ایک لیڈر نے الزام لگایا کہ بی بی سی انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، لیکن ان دعووں کا حکومت سے تعلق نہیں ہے۔ بی جے پی لیڈر گورو بھاٹیا نے کہا کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر ادارے کو اس وقت تک موقع دیا جاتا ہے جب تک وہ زہر نہ اگلے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ملک کے قانون پر عمل کرتے ہیں اور آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ قانونی کارروائی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کئی عالمی انسانی حقوق تنظیموں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت اظہار خیال کی آزادی کو دبا رہی ہے۔ کئی میڈیا اداروں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور چیریٹی اداروں کو ٹیکس عہدیداروں کے عتاب اور مالی جرائم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2020 میں اس کے خلاف دعووں اور بینک اکاؤنٹس فریز کیے جانے کے بعد انڈیا میں اپنے آپریشنز روک دیے تھے۔ بی بی سی نے اپنی ڈاکیومنٹری پر تنقیدوں کو رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس پر قائم ہے اور یہ ڈاکیومنٹری کافی ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے۔ لمبے عرصے سے ایسا الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ بی جے پی 2014 میں جب سے حکومت میں آئی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں یہی رائے ظاہر کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت نے ایسے کئی قانون بنائے ہیں جو صاف طور پر مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ الجزیرہ اور دوسرے اداروں نے بتایا کہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر کئی کارکنوں کو جیلوں میں بھیجا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں زلزلے کی۔ ترکی میں امدادی کارکنوں نے کہا ہے کہ وہ زلزلے سے تباہ عمارتوں کے ملبے سے اب بھی آوازیں سن سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ملبے کے نیچے ہو سکتے ہیں۔ ترکی اور سیریا پچھلے پیر کو 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے سے ہل کر رہ گئے تھے۔ اس زلزلے کی وجہ سے تقریباً 38,000 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، زیادہ تر مرنے والے ترکی میں ہیں۔ ترک عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ ملک میں 32,000 سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، جبکہ سیریا میں 6,000 جانیں گئی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ملبے سے اب تک 8,000 سے زیادہ لوگوں کو زندہ بچایا گیا ہے۔ انہوں نے ان تمام ملکوں کا شکریہ ادا کیا جو زلزلے کے بعد مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ ایردوان نے کہا کہ زلزلے میں 81,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا جنہوں نے اندھیرے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ترکی میں امدادی کارروائیوں کے دوران 2 کتوں کو ملبے سے نکالا گیا۔ زلزلے کے تقریباً 200 گھنٹوں بعد بھی لوگوں کو زندہ بچانے کی خبریں ملی ہیں۔ امدادی سرگرمیاں اب آخری لمحات میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کے زندہ بچنے کے امکانات بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سخت سردی کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں کافی مشکلیں آ رہی ہیں۔ کو یونائیٹڈ نیشنز کا ایک امدادی قافلہ نارتھ ویسٹ سیریا میں داخل ہوا۔ سیریا کی حکومت نے یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی قافلوں کو ترکی کے راستے سے مدد پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ٹیم باب الہوا کراسنگ کے ذریعے باغیوں کے کنٹرول والے نارتھ ویسٹ سیریا میں داخل ہوئی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 7 ملین سے زیادہ بچے زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں بچوں کی موت ہوئی ہے۔ یونیسیف نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ کئی خاندان اپنے گھروں سے محروم ہو گئے اور اب عارضی شیلٹرز میں رہ رہے ہیں۔ کئی لوگ کڑاکے کی سردی، برف باری اور بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ صاف پانی اور صفائی ستھرائی کی بھی کمی ہے جس سے صحتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کو امدادی قافلے باغیوں کے کنٹرول والے علاقے میں پہنچانے کی اجازت دینے کے بشار الاسد کے فیصلے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن بعض گوشوں کی طرف سے تشویش بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ سیریا کے دارالحکومت دمشق میں اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس پر شبہات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ڈیل ہوئی۔ سیریا 2011 میں خانہ جنگی سے متاثر ہوا تھا، تب سے امریکہ اور یورپی ملکوں کی پابندیوں کا وہ شکار ہے۔
یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے بارڈر کراسنگز کھولنے کے بشار الاسد کے فیصلے کی تعریف کی۔ سیریا کی حکومت نے باب السلام اور الرائے کراسنگ کھولنے کا بھی فیصلہ کیا تاکہ ترکی سے باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں انسانی مدد پہنچائی جا سکے۔ گوٹریز نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب 6 فروری کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لاکھوں متاثرہ لوگوں کے لیے کھانا، زندگی بچانے والی دوائیں اور دوسرا سامان پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ اب تک یونائیٹڈ نیشنز صرف ایک بارڈر کراسنگ سے ادلیب میں مدد پہنچا رہا تھا۔ سیریا نے امریکی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی یک طرفہ کارروائیوں کے ذریعے انسانی مدد پہنچانا مشکل ہو رہا ہے۔ صدر بشار الاسد نے یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق کوآرڈینیٹر مارٹن گریفس سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ یہ ملاقات دمشق میں ہوئی۔ UN سیکیورٹی کونسل کے رکن سوئٹزرلینڈ نے مزید بارڈر کراسنگز کھولنے کے بشار الاسد کے فیصلے پر فوری عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اب تک نارتھ سیریا کے صرف 5% علاقے کو ہی مدد پہنچائی جا سکی ہے۔ وائٹ ہیلمٹس نے کہا ہے کہ جلد ہی امدادی آپریشنز ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے اشارے نہیں مل رہے ہیں کہ ملبے کے نیچے زندہ لوگ بچے ہوں گے، پھر بھی ہم تمام مقامات کی قطعی جانچ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہیلمٹس مغربی ملکوں کی مدد رکھنے والی ایک NGO ہے جو سیریا کے ان علاقوں میں ایکٹیو ہے جہاں پر باغیوں کا کنٹرول ہے۔ اس علاقے میں باغیوں نے 7 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان فلائٹ شروع ہو گئی ہیں جسے آپسی تعلقات میں بہتری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے یہ بات بتائی۔ اس طرح کی پہلی فلائٹ جمعرات کو روانہ ہوئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ترکی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کی علامت ہے۔ اسرائیل نے زلزلے کے بعد ترکی کو مدد بھی پہنچائی ہے۔ رشیا کے 300 سے زیادہ سپاہی سیریا میں مدد کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک جہاز 35 ملین ٹن کے ساتھ سیریا کے الیپو پہنچا۔ سعودی عرب نے اب تک 8 امدادی جہاز زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بھیجے ہیں۔ انڈین آرمی کی ایک ٹیم ترکی کے اسکندریون شہر میں ایک فیلڈ ہاسپٹل چلا رہی ہے جہاں ہزاروں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل یودھویر سنگھ نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹراما، ہاتھ پیر ٹوٹنے، سر پر چوٹ لگنے جیسے کیسز آ رہے تھے، لیکن اب کیسوں کی نوعیت کچھ بدل رہی ہے۔ امریکہ کا ایک اہم ڈیلیگیشن ریاض کے دورے پر ہے۔ اس نے GCC ملکوں کے لیڈرز اور عہدیداروں کے ساتھ ایران کے خطرے سے نمٹنے کے بارے میں خاص طور پر بات چیت کی۔ ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جارحیت تشویش کی بات ہے۔ ہم نے ایران کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی جو حوثیوں کو ابھی ہتھیار دے رہا ہے۔ ایران سے متعلق امریکہ کے نمائندے راب میلی نے ان میٹنگز میں حصہ لیا۔ مڈل ایسٹ سے متعلق ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈیفنس ڈائنا اسٹرال نے میٹنگز میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان میٹنگز کا آغاز پیر سے ہوا جس میں سعودی عرب اور خلیج کے دوسرے ملکوں کو لاحق خطروں سے نمٹنے کے بارے میں غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیریا اور عراق میں داعش یا ISIS سے لڑنے کے لیے تعینات امریکی فوجیوں کو بھی ایران سے لاحق خطرے کے بارے میں غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور رشیا کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون سے مڈل ایسٹ پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ حوثیوں سے سعودی عرب کو لاحق خطرے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یمن کے باغی امن میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور انہوں نے حالیہ جنگ بندی کا استعمال ایرانی ہتھیار حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ امریکہ اور GCC کے عہدیداروں کے بیچ یہ میٹنگ 16 فروری تک جاری رہیں گی، جن میں خاص طور پر ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس، میری ٹائم سیکیورٹی اور ایران کی مدد رکھنے والے دہشت گردوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکی فوجی عہدیدار جنرل براڈلی کوپر نے بتایا کہ GCC اور امریکہ کے درمیان تعاون کے نتیجے میں ایران کی طرف سے بھیجے جانے والے کئی ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 مہینوں میں 5 مرتبہ حوثیوں کو بھیجے جانے والے ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے چائنا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں نے تعاون کے 20 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ ژی جن پنگ اور ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں ان سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے جن کا تعلق الگ الگ شعبوں میں تعاون بڑھانے سے ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ رشیا جنگوں میں تیزی کی تیاری کر رہا ہے۔ نیٹو کے چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ صدر پوٹین مزید جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈونیٹسک کے گورنر نے اس دوران کہا کہ باخمت میں 1 اسکوائر میٹر زمین بھی محفوظ نہیں ہے۔ شہر پر کنٹرول کے لیے کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑائی کے بیچ نیٹو چیف نے اتحادی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی مدد کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔
امریکی فوج نے کہا ہے کہ چائنا کے غباروں کے سینسر سمندر میں پائے گئے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ نے چائنا کے کئی غباروں کو مار گرایا۔ اس پر ایک تنازع پیدا ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ڈرونز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ایک پروگرام میں ورچوئل طریقے سے حصہ لیا جس میں دونوں ملکوں کے درمیان ایویشن سیکٹر میں تال میل اور خرید فروخت کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس کے مطابق ٹاٹا گروپ فرانس سے ایئر بسز اور دوسرے ہوائی جہاز خریدے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو اور زیادہ بہتر بنانے پر زور دیا۔ ایئر انڈیا نے ان سمجھوتوں کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشنز کے بعد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ نارتھ ایسٹ کی ریاست تریپورہ میں اسمبلی الیکشنز کے لیے مہم ختم ہو گئی ہے۔ 60 رکنی اسمبلی کے لیے جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتروں پر آئی ٹی دھاوے، فونز، لیپ ٹاپس، دستاویزات ضبط۔ کیا ڈاکیومنٹری کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ بی بی سی نے کہا آئی ٹی عہدیداروں سے تعاون کر رہے ہیں، جلد مسئلہ حل کر لیں گے۔ دعووں پر کانگریس نے اٹھائے سوال، کہا ملک میں غیر معلنہ ایمرجنسی ہے۔ بشار الاسد نے امدادی قافلے باغیوں کے علاقوں میں بھیجنے کے لیے بارڈر کراسنگز کھول دیے۔ اینٹونیو گوٹریز نے کیا خوشی کا اظہار۔ ترک امدادی کارکنوں نے کہا ملبے سے اب بھی آوازیں آ رہی ہیں، 200 گھنٹوں بعد بھی لوگوں کو بچایا گیا۔ طیب اردوان نے کہا ملبے سے 8000 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا، مدد کرنے والے ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض میں امریکہ جی سی سی میٹنگز، ایران کے خطرے پر بات چیت، کہا تہران ماسکو فوجی تعاون سے مڈل ایسٹ پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے کیا بیجنگ کا دورہ، ایران چائنا تعاون کے 20 سمجھوتوں پر دستخط۔ پوٹین مزید جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، نیٹو نے دی وارننگ، اتحادیوں سے کہا یوکرین کی مدد بڑھائیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراسد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔